السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بہنوں اور بیٹیوں، آج کی ویڈیو میں آپ کو جنت جانے کا آسان وظیفہ اور نسخہ بتانا چاہتا ہوں، اور وہ بھی قرآن کی روح سے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کی سورۃ آل عمران میں ہمیں اس طرح ارشاد فرمایا ہے کہ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اے انسانوں دوڑو اللہ سے مغفرت کی سند لینے کے لیے، کیونکہ جنت میں جانے سے پہلے مغفرت ضروری ہے۔ جس کی مغفرت ہوئی ہوگی وہ جنت جا سکے گا، اور جس کے ذمے گناہ ہوں گے وہ جنت نہیں جا سکے گا۔ اس لیے اللہ نے پہلے مغفرت کا ذکر فرمایا، اور پھر فرمایا وَجَنَّةٍ، اور اس جنت کی طرف عرضها السماوات والارض، جس کی چوڑائی یعنی لمبائی کی بات نہیں ہو رہی ہے، صرف چوڑائی زمین سے لے کر آسمانوں تک ہے۔ اعدت للمتقین، اور یہ جنت بنائی گئی ہے متقی لوگوں کے لیے۔ متقی لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرواتے رہتے ہیں۔ اچھا، گناہوں سے پاک ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ نے ہمیں اس کے لیے 4 کام بتا دیے۔ ان 4 کاموں میں سے کسی ایک بات پر ہم عمل کریں۔ یہ نہیں کہ چاروں باتوں پر عمل کرنا، نہیں، چاروں میں سے کسی بھی ایک بات پر ہم عمل کرنے والے بنیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کی برکت سے ہماری مغفرت فرمائیں گے اور ہمیں جنت دیں گے۔ تو کیا ہے؟ پہلی بات کون سی ہے؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ لوگ جو انفاق کرتے ہیں، جو صدقہ کرتے ہیں، خوشی کی حالت میں بھی اور پریشانی کی حالت میں بھی۔ ایک بندہ ہے، وہ صدقہ کرتا ہے، صدقے کرنے کو اس وقت وہ پسند کرتا ہے۔ کبھی ایسی کیفیت طاری ہوتی ہے کہ صدقہ دینا وہ پسند نہیں کرتا، تو چاہے یا نہ چاہے صدقہ کرنا، اس سے اللہ سبحانہ و تعالی اس کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ اچھا، ایک آدمی ہے وہ صدقہ نہیں کر سکتا کیونکہ بخیل ہے یا وہ غریب ہے، تو اللہ نے ایک دوسری بات بھی بتائی ہے، اور وہ بھی آسان ہے۔ وہ کیا ہے؟ والکاظمین الغیظ، اپنے غصے کو پی جانا۔ یعنی جب بھی غصہ آئے، کسی کے اوپر غصہ آئے تو غصے کا اظہار وہ نہ کرے کسی بھی صورت میں، نہ ڈنڈے کی صورت میں، نہ تپڑ کی صورت میں، نہ گالی کی صورت میں، اور نہ گولی کی صورت میں۔ بس صبر کر لے، خاموشی اختیار کر لے۔ جو بندہ غصے پر قابو پا لیتا ہے ہر حال میں، اللہ سبحانہ و تعالی اسے اس صبر پر اس کی مغفرت فرماتے ہیں۔ اچھا، ایک بندہ ہے وہ اس پر بھی عمل نہیں کر سکتا، وہ کہتا ہے یہ کام بھی مشکل ہے میرے لیے، تو اللہ نے ایک تیسرا کام بھی بتایا ہے، یہ بھی آسان ہے، اور وہ کیا ہے؟ والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنا۔ آپ کی نظر میں، آپ کے سامنے کسی نے بھی جتنی بھی بڑی غلطی کا ارتکاب کیا، آپ اس کو معاف کر دیں خالص اللہ کی رضا کے لیے۔ تو جو بندہ دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس کے گناہوں کو معاف فرماتے رہتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ نے فرمایا کہ ان تینوں باتوں میں سے کسی ایک بات پر بھی جو بھی عمل کرتا ہے وہ محسن ہے، اور میں اسے پسند کرتا ہوں۔ یعنی احسان کرنے والوں کو میں محبوب رکھتا ہوں، یہ میرے محبوب ہیں۔ اچھا، اب میرے بھائیوں، ایک بندہ ہے وہ ان تینوں باتوں پر عمل نہیں کر سکتا، یہ تینوں باتیں اس کے لیے مشکل ہیں، تو اللہ نے ایک چھوٹی بات اور بتائی ہے، اور وہ کیا ہے؟ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسہم، جو لوگ وہ فحش کام کا ارتکاب کرتے ہیں یا اپنے اوپر ظلم کر لیتے ہیں، تو ذکر اللہ، وہ فوراً اللہ کو یاد کرنے لگتے ہیں، یہاں تک کہ فاستغفروا لذنوبہم، اپنے گناہوں کو، اپنی کوتاہیوں کو، اپنی خطاؤں کو اللہ سے معاف کروانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اب ہمارے ہاں یہ مشہور ہیں کہ بھائی
کسی کے مال کو اگر کسی نے ہڑپ کیا ناجائز طریقے سے تو حرام، زنا، قتل، ان گناہوں کا واسطہ انسان کے ساتھ ہے، اور اگر انسان معاف نہ کرے تو خدا بھی معاف نہیں کرتا۔ تو اللہ نے ہمیں خبردار فرمایا کہ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، تم صرف مجھ سے مغفرت طلب کر لو، میرے پاس اختیار ہے کہ میں سارے گناہوں کو، اور کتنے بھی بڑے گناہ ہوں اور جتنے بھی سنگین جرائم ہوں، میں ان سب کو معاف کر سکتا ہوں، میرے پاس اختیار ہے یہ۔ جس طرح کسی ملک کے صدر کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ اس کے شہری نے کسی کا قتل کیا اور عدالت نے اسے پھانسی کی سزا سنائی، اب مخالف فریق یعنی مقتول فریق اسے معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس نے مجبوراً صدر مملکت کو درخواست دی، تو صدر مملکت کے پاس یہ اختیار ہوا کرتا ہے کہ وہ اپنی طرف سے اسے اس کی سزا معاف کر دے۔ تو اسی طرح ایک انسان نے بہت سارے گناہ کیے ہیں اور صرف وہ اللہ سے معافی طلب کر لے اور توبہ کر لے، پکی توبہ کر لے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس یہ اختیار ہے، وہ گناہ معاف کر دیں گے۔ لیکن شرط کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ شرط یہ ہے کہ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جب اس نے توبہ کر لی سارے گناہوں سے تو پھر مرنے تک گناہوں کے قریب نہ جائے۔ اچھا، جب ان چاروں باتوں میں سے کسی بھی ایک بات پر کوئی عمل کرتا ہے تو اللہ نے ان کے لیے کیا فرمایا؟ بشارت کون سی ہے؟ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، انہی لوگوں کے لیے یہی بدلہ ہے، یہی اجر ہے، یہی جزا ہے کہ انہیں اللہ کی مغفرت مل جائے گی۔ وَجَنَّاتٌ تَجْرِی مِن تَحْتِهَا الْأَنْہَارُ خَالِدِینَ فِیہَا، اور وہ جنتیں بھی مل جائیں گی جہاں پر جن کی نیچے نہریں بہہ رہی ہیں اور وہ بھی دائمی طور پر۔ پھر اللہ نے فرمایا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اور یہ جو اجر ہیں، یہ جو جزا ہے، یہ تقریر کرنے والوں کے لیے نہیں ہے جو ممبر پر بیٹھ کر تقریر کرتے ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو ان باتوں میں سے کسی ایک بات پر عمل کرتے ہیں، عامل کے لیے ہے، مقرر کے لیے نہیں ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ اگر میری ان پیشکشوں کو کوئی رد کرتا ہے، جھٹلا دیتا ہے، تو ان کا انجام کیا ہوگا؟ اب جھٹلانا صرف انکار سے نہیں کہ وہ زبانی انکار کر لے، نہیں، عمل سے، یعنی ان باتوں پر عمل نہ کرنا، یہ عملی جھٹلانا ہے۔ تو اللہ نے ان کے انجام سے ہمیں خبردار فرمایا قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، جن لوگوں نے تم سے پہلے میری انہی بشارتوں کو، انہی باتوں کو انہوں نے جھٹلایا ہے، تو تم خود جاؤ پوری زمین میں، پوری دنیا میں چلے جاؤ اور دیکھو ان لوگوں کا انجام کہ ان کا کیا بنا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں فرمایا ہے کہ ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، یہ جو اللہ نے باتیں بیان فرمائی ہیں یہ بیان ہے، ھذا بیان للناس، یہ جانکاری ہے۔ بیان کسے کہا جاتا ہے؟ وضاحت کو، یہ وضاحت ہے سارے انسانوں کے لیے، وہدن اور ہدایت ہے، وموعظۃ اور نصیحت ہے، للمتقین متقی لوگوں کے لیے، یعنی جو چاہتے ہیں کہ ہم گناہوں سے پاک ہوں اور ہم اللہ کے پاس جنت پہنچ جائیں، تو صرف ان لوگوں کے لیے جنہیں یہ فکر ہی نہیں ہے، ان کے لیے صرف یہ وضاحت ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ وضاحت ہے، یہ بیان ہے، اور یہ ہدایت ہے، اور یہ نصیحت ہے۔ اس کے بعد آخر میں کیا فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَا تَهِنُوا
ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ شروع میں فرمایا کہ دوڑو، اور یہاں پر کیا فرماتے ہیں؟ ولا تہینوا، سستی مت کرنا، ولا تحزنوا، فکر نہ کرنا، غم نہ کرنا، وانتم الاعلون، تم ہی جنت پہنچو گے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم نے ان باتوں میں سے کسی ایک بات پر بھی عمل کر کے دکھا دیا۔ تو میرے بھائیوں، یہ وہ 4 باتیں ہیں، جس نے بھی کسی بھی بات پر عمل کر کے دکھایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اسے مغفرت بھی مل جائے گی اور جنت بھی مل جائے گی۔ اور جنت ایسی جگہ ہے کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جنت میں جو تمہارا دل چاہے گا وہ ملے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور جس چیز کو، جس نعمت کو تم زبان سے مانگو گے وہ بھی ملے گی۔ نُزُلًا مِّن غفور الرحیم، پھر ہم مہمان ہوں گے اللہ کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے میزبانی فرماتے رہیں گے دائمی طور پر۔ میرے محترم دوستو بھائیوں، اگر یہ باتیں آپ کو پسند آئی ہوں، ان پر عمل بھی کیجیے گا اور دوسروں تک بھی پہنچا دیجیے گا۔ جزاکم اللہ۔